السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال ہے میرا جو کشمیر پہ اکسار ہے، جو کشمیر والوں کو باہر بیٹھے ہوئے دوست ہیں ہمارے جو ویلاگ پہ ویلاگ کیے جا رہے ہیں، ان سے سوال ہے میرا، اور عام پبلک سے بھی سوال ہے۔ جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں 370 ختم کر کے اس کو اپنے آپ میں ضم کر لیا تھا، اس وقت کتنے لوگ نکلے تھے؟ کتنے کشمیر کے لوگ جو تھے انہوں نے جا کے وہاں پہ جہاد کیا تھا؟ کتنے لوگوں نے اس کے خلاف ریلیاں نکالی تھیں؟ کتنے لوگ انہوں نے ویلا کیے تھے جو بیرون ملک بیٹھ کے آج پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک وقت تھا جب 370 کو ختم کیا گیا تھا، اور جو ہماری اس وقت کی حکومت تھی، اس حکومت نے یہ کہا تھا کہ کوئی بندہ جہاد کے لیے نہ جائے، کیونکہ یہ حکومت کا کام ہے، آپ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یار کچھ باتیں جو ہوتی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ حقیقت پسند انسان کو ہونا چاہیے۔ جب انسان حقیقت پسند نہیں ہوتا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ کہ ان کو اس وقت آپ لوگ خاموش تھے، پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے تھے، کہاں پہ چھپ گئے تھے آپ لوگ، کوئی بات نہیں کی تھی آپ لوگوں نے، کوئی ویلاگ نہیں کیا تھا، کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، صرف 2 سے 3 ہفتے ایک گھنٹے کا احتجاج کیا گیا تھا۔ آج باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے کر دو ویسے کر دو۔ خدا کا واسطہ یار، آپ لوگوں کو یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم سے ملک کیا ہے، ہم ہم ملک کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ رہنا ہے ہمیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ جس کا مرضی کرے اٹھے اور اٹھ کے تو ہر چیز کو جام کر دیں۔ رہتی ہے یہ ساری باتیں، میں جب کروں گا تو آپ کی چیزیں نکل جائیں گی، آپ نیچے آ کے گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ حقیقت پسند ہونا چاہیے انسان کو۔ جو میں اپنے لیے چیز پسند کرتا ہوں وہ اپنے دوست کے لیے پسند کرنی چاہیے، وہی اپنے رشتے دار کے لیے پسند کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کا حکم ہے۔ جب اپنی باری ہو تو آپ بندہ اور طرح کی بات کرے، اور طرح کا سٹانس لے، اور جب دوسرے کی باری آئے تو پھر اور طرح کا سٹانس لے، اور طرح کی باتیں کرے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ اگر حقیقت پسند ہے آپ لوگ تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ حقیقت پسند نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے میرے بھائی، خسارہ۔ کیونکہ منافق آدمی کی نہ یہاں پہ کوئی جگہ ہے اور نہ آگے جا کے جگہ بننی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے فیصلوں پہ، اپنی گفتگو پہ غور کیا کریں۔ یہ وہی ملک ہے جس ملک میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، احتجاج کرنے کی اجازت نہیں تھی، احتجاج کرنے کی اجازت نہیں تھی جب 370 ختم کیا گیا تھا۔ تو آج آپ اس بات کے اکسا رہے ہیں کہ وہ کشمیری ٹھیک کر رہے ہیں، ایسا ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ چند لوگ جو ہیں اس وقت کیوں نہیں جاگے؟ اس وقت ان کی غیرت کہاں تھی؟ وہ کہاں چھپے ہوئے تھے اس وقت؟ کون سی حکومت کا حصہ تھے وہ اس وقت جب وہ بول نہیں پا رہے تھے؟ آج ان کو پتہ ہے کہ یہ فوج، پاکستان کی فوج جو ہے پیار کرتی ہے ہم سے، تو اس لیے آپ پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانی حکومت کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے کردار پہ، اپنے عمل پہ غور کریں تھوڑا سا۔ کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں کو مارنا پسند نہیں کرتے، نہ ہی مارتی ہے، لیکن آپ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فیل جب کر لیتے ہیں پھر حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں۔ جب آپ ان کو، مطلب ابھی کشمیر میں ہاسپٹل میں پولیس والے جو زخمی تھے ان کو وہاں سے اٹھا کے جا کے مارا گیا ہے اور جان سے مار دیا گیا ہے۔ یہ کون سا امن کا احتجاج ہے؟ احتجاج کوئی بھی امن پسند نہیں ہوتا۔ احتجاج جب شروع ہوتا ہے تو پھر اس میں جو شرط پسند ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، یہ میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ کہاں سے آتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ وہ شرط پسند آتے ہیں جب جو، تو پھر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ کوشش کریں، احتجاج سے نہیں حل ہوگا، ڈائلاگ سے، گفتگو سے، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہوگی۔ اگر آپ لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس کا سلوشن نکل آتا ہے، جلدی نکل آتا ہے، احتجاج کی بجائے جلدی نکل آتا ہے۔ تو ویسے بھی آپ کی اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنا بڑا سارا نظام ہے، تو آپ الیکشن لڑیں، الیکشن لڑ کے میدان میں آئیں اور آ کے اپنی تبدیلی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جس کی میجورٹی ہوتی ہے وہ اپنی آگے کرتا نہیں۔ یہاں یا پاکستان میں بھی ایسے نہیں ہو رہا کہ جو میجورٹی میں آتے ہیں اپنے قانون بنا نہیں رہے، اپنی مرضی کے قانون بنا نہیں رہے بہت سارے۔ تو آپ بھی اپنی میجورٹی لے کے آئیں، اپنی میجورٹی شو کریں، اپنا قانون تبدیل کر لیں۔ تو میں ان یوٹیوبر ڈالر خوروں سے
پونڈ خورو سے درخواست کروں گا کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مہربانی فرمائے، آپ تو بھاگ کے چلے گئے یہاں سے، لیکن ان لوگوں کو تو زندہ رہنے دیں، ہمارے ملک کو تو سلامت رہنے دیں. آپ تو چھوڑ کے نہ بھاگ گئے ہیں، آپ تو جا کے سیل میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن پاکستانیوں کو تو پاکستانی رہنے دیں نا. مہربانی کریں اس ملک پہ، اس ملک کا آپ نے کھایا ہے، اس ملک پہ کے نام پہ آپ نے بڑا کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن آپ معافی دے دیں اس کو، اس ملک کو سلامت رہنے دیں. یہ اللہ کی خاص عطا ہے اس ملک پہ، لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ آپ لوگ نہیں رہنے دیں گے اس کو. مہربانی، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.